پی آئی اے کی دبئی سے اسلام آباد پرواز روانگی میں تاخیر، مسافروں نے ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے طیارے کی کھڑکی کے شیشے توڑ ڈالے۔ کپتان کی کال پر بھی دبئی کے سیکیورٹی حکام نے 7 مسافروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ جمعے کے روز پرواز PK212 میں اس وقت ہنگامی صورتحال درپیش ہوئی جب مسافروں نے روانگی میں تاخیر کے باعث ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ کچھ مسافروں نے کاکپٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی، طیارے کی کھڑکی کے شیشے بھی توڑ ڈالے۔ کپتان کی کال پر دبئی ایئرپورٹ سیکیورٹی حکام نے 7 مسافروں کو گرفتار کر لیا۔ طیارے کو گراؤنڈ اور عملے کو ہوٹل منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان PIA نے واقعے کی تصدیق کی اور کہا کہ دبئی ایئرپورٹ حکام کے سیکیورٹی خدشات کے باعث پرواز کی روانگی میں 3.5 گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی عباس، بتائیے اس اہم ملاقات سے متعلق۔ جی دیکھیے، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج جاتی عمرہ میں ملاقات کی، اور اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے نواز شریف کو جو وفاق کی پالیسی اس وقت چل رہی ہیں، جو وفاقی حکومت کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، ان کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے اور جو صورتحال ڈسکس کی گئی نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان، اور اس حوالے سے نواز شریف نے شہباز شریف کو وفاقی حکومت کے چلانے کے حوالے سے مختلف مشورے بھی دیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ رہنما نون لیگ اور ممبر قومی اسمبلی ملک اقبال چنڑ کی نماز جنازہ بھاولپور اسٹیڈیم میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، ممبر قومی اسمبلی چودھری طارق بشیر چیمہ بھی شریک تھے۔ نماز جنازہ میں پنجاب بھر کے دیگر سیاسی رہنما اور MPA سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ملک اقبال چنڑ کی تدفین ملوک شاہ قبرستان میں کی جائے گی۔ ملک اقبال چنڑ دماغ کی شریان پھٹ جانے کے باعث گزشتہ کئی روز سے بھاولپور وکٹوریہ اسپتال میں زیر علاج تھے۔ تو پاک چین دوستی آزمودہ اور ہر چیلنج میں مضبوط، دونوں افواج خطے میں امن و استحکام اور مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب، کہا پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی باہمی اعتماد اور مشترکہ مفادات کے حقیقی شراکت دار ہیں۔ چینی سفیر کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کردار کا اعتراف، اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے 99ویں یوم تاسیس پر GHQ میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ چینی سفیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، دفاعی اتاشی اور اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چینی مہمانوں کا خیر مقدم کیا، PLA کو یوم تاسیس پر مبارکباد دی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے چین کے دفاع، قومی ترقی اور عالمی امن کے لیے پیپلز لبریشن آرمی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کی دوستی آزمودہ ہر چیلنج میں مضبوط ہوئی۔ پاک فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی باہمی اعتماد اور مشترکہ مفادات کے حقیقی شراکت دار ہیں۔ دونوں افواج خطے میں امن و استحکام اور مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ چینی سفیر نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کردار کا اعتراف کرتے ہوئے اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد مار دیے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر حافظ احسان الہی نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ آپریشن بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاعات پر کیا گیا۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ خوارج سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں دیگر خوارج کی موجودگی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا رزمک میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آپریشن کے دوران شہید پاک فوج کے میجر حافظ احسان الہی کو خراج عقیدت پیش کیا، شہید کے بلند درجات کی دعا کی اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم نے آپریشن میں 5 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا، کہا دہشت گردی کے خلاف
خلاف سیکیورٹی فورسز شاندار کامیابیاں حاصل کر رہی ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ افغانستان کے صوبہ بدخشاں میں طالبان رجیم کے خلاف مزاحمت میں تیزی آ گئی ہے۔ مختلف مزاحمتی گروپس نے طالبان کے ٹھکانوں پر نئے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ریڈیو فری یورپ کے مطابق بدخشاں شمالی افغانستان میں مزاحمت کا ایک اہم مرکز بنتا جا رہا ہے، جہاں یفتل، زیبک، ارگو اور کشم کے علاقوں میں طالبان کے چیک پوسٹوں، عسکری مراکز اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ طالبان رجیم کے خلاف گوریلا کارروائیوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ زیبک میں حملوں کے دوران کئی طالبان اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ شمالی افغانستان میں بڑھتی ہوئی مزاحمت طالبان کے لیے طویل المدتی سیکیورٹی بحران کی نشاندہی کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بدخشاں میں مزاحمت کی نئی لہر طالبان کے خلاف بڑھتی ہوئی عوامی ناراضگی کی عکاس ہے۔ بدخشاں میں مقامی آبادی اور طالبان رجیم کے درمیان اعتماد کا فقدان بڑھ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ حملوں نے طالبان رجیم کی سیکیورٹی صورتحال اور حکومتی رٹ پر سوالات اٹھا دیے ہیں، جبکہ سخت طرز حکمرانی اور معدنی وسائل پر کنٹرول کے باعث مقامی سطح پر کشیدگی میں بھی مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ پورا ملک جانتا تھا نظام نہیں چل رہا، حکمرانوں کو آج پتہ چل رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے خود ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ صرف صوبے بنانے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا، ہمیں نظام بدلنا پڑے گا۔ سربراہ پاکستان عوام پارٹی شاہد خاقان عباسی کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، سیاسی ڈائیلاگ کا مشورہ، کہا بیٹھ کر طے کریں کہ ملک کیسے چلانا ہے۔ اگر سارے سیاستدان کرپٹ ہیں تو ملک کون چلائے گا؟ کی جو نظام ہے اس پر حکومت کے اپنے لوگوں نے سوال اٹھانے شروع کر دیے۔ وزیر داخلہ صاحب 4-5 سال بعد انہیں احساس ہوا کہ ملک نہیں چل رہا، اور اعتراف بھی کر لیا ہے، لیکن اب اس کا حصہ تو نہ بنے نا۔ پورا پاکستان چاہتا ہے ملک نہیں چل رہا، لیکن حکمرانوں کو آج 4-5 سال بعد احساس ہوا کہ ملک نہیں چل رہا۔ کل DGICR نے بھی یہی بات کی ہے، جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے ملک نہیں چلے گا۔ صرف صوبے بنانے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو نظام کو بدلنا پڑے گا۔ ملک آئین کے مطابق جب تک نہیں چلے گا کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ معاملات ہر روز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک میں ایک سیاسی ڈائیلاگ ہونا چاہیے جس کے اندر جوڈیشری بھی شامل ہو، فوج بھی شامل ہو۔ سب کو بیٹھ کر یہ طے کرنا ہے کہ ملک کیسے چلے گا۔ اس راستے کا تعین اگر آپ نہیں کریں گے کوئی بات بھی کام نہیں آئی۔ دوسرے کے خلاف پرچے بنانے چھوڑ دیں، جیلوں میں ڈالنا چھوڑ دیں، یہ بہت ہو چکا ہے۔ یہ سیاسی جو تناؤ ہے یہ ختم ہو، سیاسی انتشار ختم ہو، پھر جا کر ملک ترقی کر سکتے۔ جو اقتدار میں آتا ہے دوسرے کو کرپٹ کرتا ہے اور جیل میں ڈال دیتا ہے، نقصان بالآخر ملک کا ہوتا ہے۔ کون سا سیاستدان اقتدار میں ہے جیل میں نہیں گیا؟ سارے سیاستدان ہی کرپٹ ہیں، تو پھر ملک کون چلائے؟ وہ دو جماعتیں جو پاکستان میں اکٹھا ملک چلا رہی ہیں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ایک دوسرے کے خلاف الزام لگا رہے ہیں دادلی کے، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور ایسے میں MQM پاکستان نے نئے صوبوں کے قیام کا مطالبہ دہرا دیا ہے۔ چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے صوبوں کی تقسیم کو غداری کہنے والا خود سب سے بڑا غدار ہے۔ پورے پاکستان کو صوبوں کے قیام اور آئینی ترمیم میں ساتھ چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آبادی کے مطابق انتظامی یونٹس بنائے جائیں۔ جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، صوبے بھی اسی طرح کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، اس سے زیادہ کی کوئی اور چیز نہیں۔ صوبوں کی تقسیم کا تقاضا پاکستان کا آئین کرتا ہے۔ MQM کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں آبادی کے اضافے کے مطابق، یعنی انتظامی ضرورت، پاکستان کی انتظامی ضرورت ہے یہ کہ صوبوں کی تقسیم کو غداری کہنے سے بڑی کوئی غداری نہیں ہے۔ اگر کوئی صوبے کی تقسیم کو غداری سمجھتا ہے تو اس کے ذہن میں پھر کچھ اور ہے۔ صوبے بنانے کا اختیار پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، نہ ہی نون لیگ کا۔ نئے صوبے بنانے کا طریقہ کار آئین میں موجود ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کی پریس کانفرنس، کہا سندھ کے عوام اور ایوان نے نئے صوبے کے مطالبے کو مسترد کیا۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ دھاندلی سے اختیار حاصل کیا۔ پنجاب کے 2 وزراء کی باتیں سن کر لگا کہ انہیں سندھ کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ ہم ان کے چہرے سے پارسائی کا نقاب اتار پھینکیں گے۔ صوبے بنانے کا اختیار نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ میرا ہے، نہ اعظم بخاری کا ہے، نہ کسی اور کا ہے۔ پیپلز پارٹی نہیں کہتی۔ صوبائی اسمبلی میں مختلف اوقات میں جتنی جماعتیں آئیں سب یہ کہتی ہیں کہ سندھ میں کسی نئے صوبے کی ضرورت۔ آپ میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے سندھ کے اندر نیا صوبہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے۔ 2 وزراء صاحبان تھے، جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو مجھے بھی یہی محسوس ہوا کہ باتیں سن کر شاید انہیں صوبہ سندھ کے متعلق کچھ نہیں پتا، وہ صرف ایک دائرے کے اندر بند ہیں اور وہ ہے مریم نواز، مریم نواز، مریم نواز۔ پیپلز پارٹی نہ دے تو کون نون لیگ دے
زندگی لگتی جمہوریت پہ. پیپلز پارٹی کی جو کریڈیبلٹی ہے خاص طور پہ جمہوریت کے حوالے سے, اس کو نون لیگ کے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں خیرات کی سیٹوں پہ نہیں بیٹھے ہیں. جو خیرات کی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ ہم پہ جتا رہے ہیں. ہم ان کے چہرے پر جو یہ پردہ ڈال کے چلتے ہیں پارسائی کا, ہم اتارتے رہیں گے. اگر یہ چوری کریں گے, ڈاکے ماریں گے, الیکشن چھینیں گے, ہم ان کے چہرے سے پردے اتارتے رہیں گے. ہتک عزت آرڈیننس 2002 کے تحت دائر مقدمے میں احسان اقبال کو قانونی کامیابی مل گئی ہے. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے ہتک عزت کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت نے مراد سعید کو 25 لاکھ روپے بطور ہرجانہ احسان اقبال کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. مراد سعید نے احسان اقبال پر بدعنوانی کا الزام لگایا تھا. بڑی خبر آ رہی ہے کہ بلوچستان کے ضلع نوشکی میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. آپریشن میں فتنہ الہندوستان کے 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں. ISPR کا یہ بھی بتانا ہے تو بلوچستان کے ضلع نوشکی میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ISPR کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن میں فتنہ الہندوستان کے 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں. ہلاک دہشت گردوں میں ایک خودکش بمبار بھی شامل ہے. ISPR کا یہ بھی بتانا ہے سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کی نشاندہی کے بعد بر وقت اور مؤثر کارروائی کی ہے. تو اس وقت کی بڑی خبر کہ بلوچستان کا ضلع ہے نوشکی, یہاں پر سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فتنہ الہندوستان کے 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے, ہلاک کر دیا گیا ہے. ہلاک دہشت گردوں میں ایک خودکش بمبار بھی شامل ہے. بڑی کامیابی ملی ہے سیکیورٹی فورسز کو. سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کی نشاندہی کے بعد بر وقت اور مؤثر کارروائی کی ہے. دہشت گردوں کا ٹھکانہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. دہشت گردوں کے اسلحے, گولہ بارود اور دیسی ساختہ بم بھی موقع پر تباہ کر دیے گئے ہیں. ISPR کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے. تو ایک بڑی خبر, ایک خوشائن خبر, ایک اچھی خبر کہ دشمنوں کے اوپر وار کیا گیا ہے, بھرپور وار کیا گیا ہے اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. ان کو نیست و نابود کرنے کا مشن یہ جاری رہے گا, جیسا کہ سیکیورٹی فورسز پرعزم ہیں کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک ان کے خلاف یہ کارروائیاں جاری رہیں گی. اور اسی طرح کی یہ کارروائی اب بلوچستان کے ضلع نوشکی میں دیکھنے میں آ رہی ہے, جہاں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے.